ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جن آیات کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یوں عرض کرو، قل یعنی کہ یوں عرض کرو کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کچھ آیتوں پہلے یہ حکم گزرا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ عن قریب یہ کفار مغلوب ہوں گے، مسلمان ان لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو بظاہر اس وقت جب وہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اکثریت تو کافروں کی تھی، کفاروں اور کافر لوگوں کے ملک تھے، مسلمانوں کی کثرت اتنی زیادہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آنا محال تھا۔ لوگوں کو جو یہودی تھے وہ یا منافقین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ کفاروں کے ملک زیادہ ہے، ان کی کثرت ہے، اکثریت ہے، مسلمان گنے چنے ہیں، تو پھر وہ کفار مغلوب کیسے ہوں گے، یہ غالب کیسے آئیں گے جبکہ تعداد میں یہ لوگ کم ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب یوں عرض کرو کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ فتح مکہ یعنی جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی تھی کہ ایران اور روم یہ فتح ہوگا اور مسلمانوں کی ملکیت میں ہوگا، کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی ایران اور روم کی سلطنت۔ اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، جو یہودی تھے انہیں حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، گنے چنے لوگ ہیں، ایران اور روم فارس اتنا بڑا، وہ اتنی سپر پاور طاقتیں، کیسے یہ لوگ ان کے اوپر فتح پائیں گے۔ اس پر یہودیوں و منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور کہاں فارس و روم کے ملک۔ یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی جو انہوں نے یہ تعجب کیا کہ یہ کیسے اگتا ہے یہاں اور وہ کہاں، اتنے زبردست طاقت اور سپر پاور طاقتیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے سلطنت دے دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے، ہر بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی ملکیت ہے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی۔ یعنی دنیا کے اندر اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں، مگر اس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا یہ بھی کہ وہ کبھی فنا ہوں گی۔ لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ فرعون، نمرود اور جمشید، نوشیروان، ضحاک، فریدو، سکندر اعظم، بڑے بڑے بادشاہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی یہ سلطنتیں بھی، مگر ان کے آج نام و نشان مٹ گئے۔ یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسرا و نوشیروان اور ضحاک، فریدو، جمشید، مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز اور ہلاکو خان، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے اور باقی ہے صرف قصے کہانیوں میں۔ بڑے بڑے نام، بڑی بڑی حکومتیں، سلطنتیں جن کے زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوگی، مگر آج قصے کہانیوں میں رہ گئے ہیں۔ اور باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت اللہ کی باقی ہے اور اسی کو بقا ہے۔ یوں ہی عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دور و دراز کے گاؤں بستیوں سے، چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہ بنا دینا، یہ صرف اسی کی شایان نشان ہے کہ جسے چاہے دور دراز بستیوں میں، غریب گھروں میں رہنے والے، جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے، جسے چاہے اٹھا کر کے حکومت دے دے، جسے چاہے کسی ملک کا بادشاہ بنا دے، اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یہ اسی کی شان ہے۔ غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور معاشرے کو معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یعنی ایسے عزت اور معززین، بڑے بڑے خاندان بھی ایسے گزرے جن کی بڑی عزتیں تھی، جن کے نام سے صرف لوگ جڑ جاتے تھے تو وہ بھی بڑے معزز ہو جاتے تھے۔ ایسے ایسے معززین، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے ذلت اور گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دیا، تو جس نے انہیں عمیق گڑھوں میں، گہرے گڈھوں میں پھینکا، اسی کو احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت کہتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دین کو رات میں داخل کر دیتا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے،
رات کو جب چاہتا ہے دن چھوٹا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے رات کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں دن بڑا ہوتا ہے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں 6 مہینے دن ہے تو 6 مہینے رات ہیں، کئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں صرف 1 گھنٹے کی رات ہے، ان کے لیے عشاء کا وقت بھی انہیں تو نہیں ملتا۔ تو وہ اس کی قدرت ہے، چاہے تو دین کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دے یا رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دے، وہ چاہے تو زندے سے مردے کو نکالے اور مردہ سے زندہ نکالے، یہ اس کی قدرت ہے۔ گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن بڑے کر دینا، سردیوں میں دن چھوٹے اور رات لمبی کر دینا اللہ تعالیٰ ہی کے نظام کی وجہ سے ہے۔ جس کے قبضے قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے، اس کے لیے فارس اور روم سے ملک، یعنی ان جیسے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دینا کیا بعید ہے۔ جو بڑے بڑے یعنی کہ دن کو چھوٹا کرنا، رات کو لمبا کر دینا، کبھی رات کو لمبا کرنا، دین کو چھوٹا کر دینا، جو اتنا بڑا نظام پوری کائنات کا چلا رہا ہو، اس کے لیے کسی ایک ملک یا 2 ملکوں کا لے کر کے غلامان مصطفیٰ کو ان ملکوں کی حکومت دے دینا کیا بعید بات ہے۔ یہ اس کی قدرت بتائی جا رہی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ مردہ سے زندہ کا نکالنا یوں ہے جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے، یعنی کہ ایک انسان کا پورا وجود ایک بے جان نطفے سے پیدا ہوا ہے، اسی طریقے سے پرندے کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے، انڈا بظاہر مردہ ہے مگر اس سے جان روح والی چیز کو نکالنا، نطفہ مردہ ہے مگر انسان کو جان والا انسان اس سے پیدا کر دینا، تو یوں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے، یعنی جو کافر ہے جس کا دل مر چکا ہے اسے پھر ایمان کی توفیق دے کر اس کے دل کو زندہ کر دینا۔ اسی طریقے سے یوں ہی زندہ سے مردہ کو نکالنا، جیسے زندہ انسان سے بے جان نطفہ، یعنی نطفے سے انسان کو نکالا تو مردہ سے زندہ کا نکالنا ہوا، اسی انسان سے نطفہ پیدا ہوا تو ایک زندہ انسان سے بے جان نطفے کو پیدا کیا، اور پرندے سے بے جان انڈا، اور اسی طریقے سے پرندے سے بے جان انڈا پیدا کیا، تو زندہ دل ایماندار سے مردہ کافر، اور جو ایمان والا دل تھا کبھی وہ کافر دل بن گیا۔ تو یوں اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ کبھی وہ زندوں سے مردے کو نکالتا ہے اور کبھی مردے سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ ساری قدرتیں اس کی ہے، تو اس کے لیے یہ کون سی بعید بات ہے کہ کسی 1 یا 2 ملک کی سلطنت غلامان مصطفیٰ کو عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔